رسولہ الکریم۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس یہاں اسلام آباد میں 23 اور 24 مئی کو منعقد ہوا۔ اس 2 روزہ اجلاس میں اہم قومی مسائل زیر غور آئے۔ جمعیت علماء اسلام متحرک کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 29 مئی کو بروز ہفتہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس اجلاس میں اپنی تجاویز دے گی اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کو ایک بار پھر دہرایا کہ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار، عوام پر مسلط کی گئی ایک ناجائز حکومت ہے جسے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تین سالوں کے اندر اس حکومت نے ملک کو معاشی لحاظ سے دیوالیہ کر دیا ہے اور غریب عوام پر مہنگائی کا پہاڑ گرا کر ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے اور ایک نااہل حکومت کے ناطے آئندہ مستقبل میں بھی کسی بہتری کی کوئی امید موجود نہیں ہے۔ ملکی ہوں یا بین الاقوامی مالیاتی ادارے، ان کی رپورٹیں ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہیں۔ اس حکومت نے باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سوچے سمجھے نظریے کے تحت مغرب کی ننگی تہذیب کو فروغ دے کر ہمارے معاشرے کے حسن پر اور اس کے شائستہ کردار پر بدنما دھبا داغا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کی نظر میں قیام امن کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ دہشت گردی کا عفریت پھر آئے روز 10 یوں پرامن شہریوں کی زندگیاں نگل لیتا ہے۔ فاٹا کے علاقے میں نیا نظام غیر مؤثر ثابت ہوا ہے اور ایک بار پھر وہاں سے بدامنی کی فضا پورے ملک میں سرایت کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں
قبیلوں کے درمیان قتل مقاتلوں اور مسلح لڑائیوں نے عام آدمی کا اطمینان چھین لیا ہے، اور حکومت اس صورتحال کو قابو میں لانے اور عوام کو پرامن اور پرسکون زندگی کا حق دلانے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے وقف املاک ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے، اسے قرآن و سنت کے منافی قرار دیا ہے، پاکستان کے آئین کے منافی ہے، اور پاکستان کے آئین میں دیے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو واپس لے کر اس کی شرعی، آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت کے تعین کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے۔ مرکزی شورا نے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کی تنظیمات کے مقابلے میں حکومت کا اپنی مرضی کے نئے بورڈز کی منظوری دے کر مدارس کے نظم و ضبط کو تباہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ کسی دینی مدرسے کا منتظم یا ہمارے کسی جماعتی رکن کے زیر انتظام کوئی بھی مدرسہ کسی سرکاری بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات مدارس کو کمزور کرنے اور ملک میں ان کے دینی اور سماجی علوم کے تحفظ و بقا کے لیے کردار کو ختم کرنے کے لیے عالمی قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا عزم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں بنائے گئے یہ بورڈز اسی طرح غیر مؤثر کر دیے جائیں گے جس طرح جنرل مشرف کے ماڈل مدرسہ بورڈ کے منصوبے کو ہم نے ناکام بنایا انشاءاللہ العزیز۔ اس مقصد کے لیے چاروں صوبوں اور ملک گیر سطح پر مدارس کنونشنز بلائے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم نے اپیل کی ہے وفاق المدارس العربیہ سے کہ وہ چاروں صوبوں میں مدارس کنونشن بلانے کا اہتمام کریں۔ پاکستان میں امریکہ کی افواج کو ایئر بیسز مہیا کرنے کی خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسے ملک کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس طرح کا فیصلہ 2001 میں بھی کیا گیا تھا۔ پاکستانی اڈے اور فضائیں امریکہ کے سپرد کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی فوجی قوت کو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں تحریک طالبان افغانستان کے خلاف استعمال کر سکے۔
افغانستان کے کسی داخلی معاملے میں اگر پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ پاکستان کو بغیر کسی قیمت کے جنگ میں دھکیلنے کی ایک انتہائی شرمناک پالیسی ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں ایک رواج چل پڑا ہے جسے آپ لوگ ایک اوپن سیکرٹ کہتے ہیں کہ اپنے ایجنٹوں کو بعض دفعہ ان کی زبان پر مقبول نعرے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ عوام میں قبولیت اختیار کر سکے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو امریکی اڈوں کی مخالفت کرتا ہے یا ڈرون حملوں کی مخالفت کرتا ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ اس کی اصل فکر نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور پھر اسی کو زینہ بنا کر آج اس کو جب اقتدار دیا گیا، ایک طرف افغانستان میں مسئلہ حل ہو رہا ہے، طالبان کی ایک شرط یہ ہے کہ تمام فوجیں نکل جائیں، اور جب دوحہ معاہدے میں یہ شرط منوا لی گئی ہے تو پھر افغانستان سے نکل کر پاکستان میں اڈے لے لینا، آپ بتائیں کہ یہ اس معاہدے کو کون سا رنگ دینے کی کوشش ہے؟ اور آج ہماری حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ کس طرح عمران خان کا اصل چہرہ اس حوالے سے ایک بار پھر بے نقاب ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے افغانستان کے داخلی تنازع میں ریاستی سطح پر فریق بن کر جنگ کے شعلے پاکستان کی طرف بلائے۔ آج تک ہم ان شعلوں کو نہیں بجھا سکے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف 10-15 سال تک فوج کی ریاستی قوت کو استعمال کیا، ہزار دعووں کے باوجود کہ اس نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آگ بجھی نہیں ہے۔ اب جب ہم پھر دوبارہ ان کو پاکستان میں اڈے دیں گے تو اس جنگ کو دوبارہ پاکستان میں آنے کی دعوت دیں گے۔ تو یہ پالیسی پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اس حوالے سے اپنے اس موقف کو دوبارہ دہرائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی فضائیں کسی کے خلاف بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک اصولی نکتہ یہ کہ اگر دوحہ معاہدے میں طالبان سے یہ منوایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پھر آج پاکستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اڈے مہیا کرنا اور یہ کہنا کہ القاعدہ پھر زندہ ہو گیا ہے، یہ القاعدہ ساری زندگی امریکی مفادات کے لیے زندہ ہوتا رہے گا اور اس کو بنیاد بنا کر وہ ساری دنیا میں فوجیں بھیجتے رہیں گے۔ یہ عجیب راستہ ان کو ملا ہے۔ یہ القاعدہ کا راستہ جو ہے اب نہیں چلے گا، یہ ڈرامے اب مزید نہیں چلیں گے۔ دنیا میں اپنے ناپاک نظریے اور دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے، دنیا میں فوجیں بھیجنے کے لیے اس قسم کے جواز اپنے لیے مہیا کرنا، یہ سیاست اب پرانی ہو چکی ہے۔ اب دنیا کا کوئی انسان اس فلسفے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں امن چاہیے، پرامن ماحول میں ہم معیشت کو ترقی دے سکیں گے، اور اس قسم کی پالیسیوں سے ہمیں اب نکلنا پڑے گا۔ ہم اپنے پاکستان کو مضبوط بنائیں، پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط بنائیں، اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اس قسم کے حکمرانوں کا جنازہ نکالنا ہوگا جو پاکستان کو کمزور بننے کا سبب بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بتائیے گا کہ جب الیکشن ہو گئے تھے آپ نے بھی تمام جماعتوں سے کہا تھا کہ آپ جو ہے حلف نہ اٹھائیں۔ 3 سال گزر گئے احتجاج ہوتے ہوتے، 3 سال اب 2 سال رہ گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں
وہ کام جو آپ 3 سالوں میں نہیں کر سکے 2 سالوں میں کر دیں گے؟ دیکھیے، تحریک اپنے اصول کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور جب تحریک ایک اصول کی بنیاد پر چلتی ہے، جب تک تحریک اپنے اصول سے ہٹتی نہیں ہے اس وقت تک اس سے مستقبل وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک اپنے اصولوں پہ قائم ہے، اس اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کی قربانی بھی دی ہے، اور اس بنیاد پر ہم اپنے آنے والے مستقبل میں ایک روشن مستقبل پاکستان کو دینے کے لیے پر امید ہے۔ جس طرح سے آپ کے ساتھ سابق صدر آصف زرداری بھی رابطے میں رہے، میاں شہباز شریف بھی رابطے میں رہے، اور آج میاں شہباز شریف نے آپ سے ملاقات بھی کی، کل عشائیہ بھی تھا، یہ باتیں بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی تجویز دی گئی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا ان دونوں جماعتوں کو پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا حصہ ہوں گے؟ یہ چیزیں میڈیا میں پھیلائی گئی، مجھے نہیں معلوم کیوں پھیلائی گئی، لیکن ان دو جماعتوں کو سربراہی اجلاس میں بلانے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے۔ اجلاس ہوگا، تمام سربراہان جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے اور وہی اس کے بارے میں سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ اس طرح ہوائی طور پر فضاؤں میں کوئی فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ جب ہم ایسی صورتحال کے بارے میں سوچیں گے، اور یہ جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے کوئی فضا ہمیں موجود نظر آئے گی تو اسٹریٹجی کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے مقصد کے حصول کے لیے۔ مولانا صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے آپ سے ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے آپ سے ملاقات کی ہے، اس پہ انہوں نے اے این پی یا پیپلز پارٹی کی واپسی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، ہاں یا نہ میں؟ آج تو وہ بیمار کرسی کے لیے آئے تھے، اور یہ بات ہم نے طے کیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ ہم پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہی طے کریں گے۔ اگر امریکن فوج پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کا عمل کیا ہوگا؟ میں نے اپنا نقطۂ نظر دے دیا ہے، اور ہمارا ہر لائحہ عمل اسی نقطۂ نظر کے تابع ہے۔ مولانا صاحب، پی ڈی ایم پہ اب آگے شہباز شریف کا جو نیریٹو ہے، جو مقامتی ان کی پالیسی رہی ہے، ان کی سیاست کی، وہی اثر انداز نظر آئے گی پی ڈی ایم میں، یا نواز شریف کا ہی نیریٹو چلے گا؟ مفاہمت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ شہباز صاحب، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو، اگریسو، جس طرح پی ڈی ایم یا نواز شریف رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتے۔ دیکھیے، میں ایک بات واضح کر دوں، اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت میرے نزدیک یہ عنوان غلط ہے۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں اور بڑے شدت کے ساتھ ہم اس موقف کی بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے آئینی دائرۂ کار کی طرف جانا ہوگا، لہذا آئین کے اندر فوج کا بھی اپنا ایک دائرۂ کار ہے۔ اگر ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہے تو انہوں نے بھی آئین کا حلف اٹھایا ہے۔ اگر ہم ملک کی سیاست میں اپنے کردار کے لیے ایک آئینی حلف کے پابند ہیں تو وہ ملک کی سیاست میں کوئی کردار ادا نہ کرنے کے آئینی حلف کے پابند ہیں۔ تو دونوں کا میدان بڑا واضح ہے، اس حوالے سے کوئی بات کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے۔ ملک ملک ہے، ملک جب چلتا ہے تو سیاستدان اکیلے نہیں چلایا کرتا۔ ملک میں ہماری بیوروکریسی بھی ساتھ چلتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ چلتی ہے، مشاورت بھی رہتی ہے، ان کا انپٹ بھی لیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ملک کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ لہذا کسی کو ایسا جواب دے دینا کہ آپ تو پاکستان میں، وہ کہیں کہ سیاستدان پاکستان کا حصہ نہیں اور ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا حصہ نہیں، یہ انتہا پسندی ہے، جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ لانگ مارچ کا آپشن برقرار ہے یا اس سے دستبردار ہو گئے؟ نہیں، برقرار ایک قریبی ایسا رابطہ کہ جس میں ہم مشاورت ہیں، کہیں ان کا کوئی درپردہ کو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں کہ معاملہ صلح کا بیان بھی دیا ہوا ہے؟ میرے خیال میں یہ چیزیں کچھ سیاستدانوں پر چھوڑ دیں، وہ ان کا میدان ہے۔
इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, आइंदा हुकूमत के बारे में उन्होंने सोचना है और उसके लिए उन्होंने अपने रवैयों का तयन करना है, अपनी हिकमत अमली का तयन करना है। अब मुश्किल ये है कि हमसे तो सारी चीज़ें आप लोग ज़बरदस्ती मनवाते हैं, ज़बरदस्ती ना मनवाया करें। अभी तक तो हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नज़रसानी करें, आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ दिया है उसमें पीडीएम की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब ने पीडीएम की ज़रा तौहीन की है, इसका इज़ाला आपको करना होगा। मौलाना साहब, ये ज़िमनी इंतखाबात जो हुए जितने 9 हुकूमत हारी है, अपोजिशन ही जीती है तकरीबन, तो आपको लग रहा है कि पीडीएम की इस तहरीक के प्रेशर में इस्टेब्लिशमेंट इस ज़िमनी इंतखाबात में कोई दांधली नहीं की या कम की है या पीछे हटी है, कुछ कोई इशारात दिए हैं और ये पता चला है कि उस इलेक्शन में कितनी मुदाखलत थी और जब मुदाखलत नहीं होती फिर नताइज क्या होते हैं। तो दोनों का अंदाज़ा भी पब्लिक को चल गया है कि जब ये मुदाखलत करते हैं तो फिर क्या नतीजा होता है, जब नहीं करते तो फिर क्या नतीजा होता है, ये भी बात सामने आ गई। ये बता दीजिएगा कि आज पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया है, रद्द-ए-अमल दिया है शायद खकान अब्बासी और मरीम नवाज के बयान पर कि पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है, डटी हुई है। पीडीएम को उन्होंने गैर पार्लिमानी और सियासी अपने एजेंडे का कह दिया, ज़ाती एजेंडे का, इस पर क्या कहेंगे? मुझे इस बयान का इल्म नहीं है अभी तक, तो हम अपनी बात करेंगे जो हमने पहले आदाब व एहतराम के अंदर की है। और मेरा ख्याल में मुश्किल ये है कि पीपल्स पार्टी की क़ियादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ करता है। आपने भी एयर स्पेस की बात की, छोटे देने की बात हुई, 2001 के मुआहदे का हवाला दिया जाता है और कल दफ्तर खारजा की तरफ से ये कहा गया कि ये मुआहदा 2001 में हुआ, हमने ना कोई नया मुआहदा किया। उस वक्त भी झक मारी थी, अब भी झक मारेंगे। उस वक्त भी झक मारी थी। कहने का बात है कि देखिए पाकिस्तानी कौम के ख्वाहिशात के खिलाफ मुआहदे करते हो तुम, होते कौन? जनरल मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उस डिक्टेटर को क्या हासिल है कि वो पाकिस्तान के सौदे करे और फिर लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले करे और कहे मैंने उसके बदले में डॉलर लिए हैं। इन पॉलिसियों को हम फॉलो करें जहां पर आप एक डिप्लोमेट को पकड़कर उसकी जिस्मानी तौर पर फेंक दें अमेरिकियों के सामने और वो उनके जिस्म के ऊपर बैठ जाएं। इन अखलाकियात के साथ हमने वो सियासत की थी और इसको हम फॉलो करेंगे। लानत हो ऐसी सियासत पर जो हमने 2001 में की और आज हम उसको दोबारा फॉलो करने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस किस्म की बात करते हैं। मौलाना साहब, ये हुकूमती कश्ती डामाडोल लग रही है, जहांगीर तरीन को ये बजट हुकूमत निकाल पाएगी नहीं पाएगी, पंजाब हुकूमत, मरकजी हुकूमत, मतलब जाहिर है जितने मेंबरान जहांगीर तरीन के पास हैं कि वो गिरा सकते हैं, तो आपको लग रहा है कि बजट के बाद ये बजट हजरत मैं इस लंबी बात में नहीं जाता। जो ग्रुप बना है उसने अपना एक पार्लियामान लीडर चुन लिया है, पंजाब में भी और वफाक में भी। अपना लीडर चुनने के बाद ये खुद ब खुद इस बात का ऐलान है कि इमरान खान उसका पार्लियामान लीडर नहीं है, वो अब लीडर ऑफ द हाउस उनकी नज़र में नहीं है। तो इसका माना यह है कि वो अक्सरियत खो बैठा है, उसको खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था अगर उसके अंदर कुछ भी अखलाकियात की रमक होती, और उसको बजट पेश करने का हक भी हासिल नहीं है इस वक्त। देखिए, हमारे साथ ऐसे सवाल न किया करें, हम बड़े जचे तुले लोग हैं और बचपना की सियासत नहीं करते थे।